اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ ان کے انہی کاموں کی وجہ سے، نماز کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، نماز کے ارکان، واجبات، فرائض کی طرف دھیان نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ ان کی نماز ان کے کندھوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ اور امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے ارکان ہم پڑھے ہیں، نماز کے ارکان 6 ہیں، اور ارکان کے متعلق جو تفصیل ہے نماز کے فرائض کے حوالے سے وہ میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آج کے جو ہمارا نماز کے ارکان کے حوالے سے جو آج ہمارا سبق ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے قیام کرنا۔ قیام کہتے ہیں نماز کی حالت میں ہاتھ باندھ کر سیدھا کھڑا ہونے کو قیام کہا جاتا ہے، یعنی وہ پہلے نمبر پر تکبیر تحریمہ تھی، دوسرے نمبر پر قیام۔ اب قیام کرنا فرض ہے، اگر کسی کا قیام رہ گیا، بھول گیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، سجدہ سہو بھی کریں گے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے اندر قیام کرنا فرض ہے، اور قیام کہتے ہیں نماز کی حالت میں ہاتھ باندھ کر سیدھا کھڑا ہونے کو۔ اب ہاتھ باندھنے کی ترتیب بھی مختلف احادیث کے اندر آئی ہے۔ بعض لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھنا، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، اور میں یہاں پر صحیح اور غلط کو ثابت کرنے کے لیے یا اس ٹاپک پر میرا یعنی وہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس قسم کی اختلافی گفتگو کروں۔ ہاں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو انشاءاللہ سمجھا سکتا ہوں، لیکن وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، ان کے پاس بھی احادیث موجود ہیں۔ میں صرف عام عوام اپنے دوستوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی یہ بات بولی تھی کہ ہمارے یہاں پر عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں نماز وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ طریقے وہ سارے غلط ہیں۔ بھائی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو علماء کے لیے ہیں، یعنی احادیث میں جو بات چیت کی جاتی ہے یا اس قسم کے اور بہت سارے موضوعات ہیں جن پر بات کی جاتی ہے، ان میں بہت سارے ایسے ٹاپک ہیں جو عام عوام کو سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے، وہ علماء اس کے اندر بحث کرتے اچھے لگتے ہیں۔ تو اس لیے ہاتھ باندھنے ہیں، کہاں باندھنے ہیں، کیسے باندھنے ہیں، اس کے لیے تحقیق اچھی بات ہے، پتہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں پر تحقیق اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ مجھے علم حاصل ہو، بلکہ یہاں جیسے میں نے اپنی ایک اور ویڈیو کے اندر بھی یہ بات بولی تھی کہ ہمارے یہاں پر تعلیم اس وجہ سے حاصل نہیں کی جاتی کہ مجھے فائدہ ہو، بلکہ اس وجہ سے ہمارے یہاں پر تعلیم حاصل کی جاتی ہے کہ میں دوسرے کو کیسے غلط ثابت کر سکوں۔ ہمارے یہاں پر پیرنٹس، والدین اس وجہ سے خوش نہیں ہوتے کہ میرے بچے کے نمبر زیادہ آئیں، بلکہ اس وجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ دوسرے بچوں کو کراس کر کے، دوسرے بچوں کو پیچھے چھوڑ کر میرا بچہ آگے نکل چکا ہے۔ یعنی دوسروں کو حقیر جاننا، حقیر سمجھنا، یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ آتی جا رہی ہے۔ بہرحال قیام پر بات ہو رہی تھی، تو قیام ہاتھ باندھنا، چاہے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں، ہتھیلی پر ہاتھ رکھیں، یوں ہاتھ رکھیں، یا جیسے احناف کا طریقہ کار ہے یوں 3 انگلیاں اوپر، اور یہ اس شیپ میں کلائی سے یہ جو یہ ہڈی ہے اس کو یہاں سے ایسے اندر کی طرف سے اس طرح پکڑنا ہے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑنا ہے، اور اوپر اس طرح کر کے 3 انگلیاں آ جائیں گی کلائی کے اوپر، اور ہاتھ کے اوپر ہاتھ آ جائے گا۔ ہتھیلی کے یہ جو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کے اوپر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ایسے آ جائے گی، اور یہ اس چیز کو ہم نے انگلیوں سے اس طرح کر کے پکڑ لینا ہے، 3 انگلیاں اس طرح اوپر آ جائیں گی، اور اس کو ناف یا ناف کے نیچے، ناف پر یا ناف کے نیچے، دونوں الفاظ جو ہیں وہ احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے والے الفاظ بھی موجود ہیں، اور ناف پر باندھنے کے الفاظ بھی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اس طرح کر کے ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ احناف کا یہ طریقہ ہے اور میرا بھی یہی طریقہ ہے، لہذا
اس طرح ہاتھ باندھ کر ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قیام، نماز کی حالت میں۔ تو نماز کی حالت میں قیام کرنا کیا ہے جی؟ فرض ہے۔ اب فرض اگر رہ گیا تو سجدہ صاحب بھی کریں گے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ اب اس میں ایک بات جو ہے وہ بہت سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور میں آ کر امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہونے والا ہوں کہ امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب اگر میں آتے ساتھ، جیسے کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ بھائی صاحب آتے ہیں، آ کر چلتے چلتے ایک پاؤں، ایک قدم ان کا پچھلی صف میں ہے، ایک قدم ان کا اگلی صف میں برابر، انہوں نے صف کے برابر رکھا۔ تو اسی حالت میں یوں ان کے پاؤں ہیں، ایک آگے ایک پیچھے، ادھر تکبیر تحریمہ کی انہوں نے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ رکوع مل گیا تو رکعت مل جائے گی، اور اگر رکوع مس ہو گیا تو رکعت نہیں ملے گی۔ تو وہ اسی طرح بھاگنے والی پوزیشن میں آتے ہیں اور آ کر ایک پاؤں آگے ایک پیچھے تکبیر تحریمہ کی اور ساتھ ہی سیدھا امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے کی کوشش کی۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ آپ آئیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ اسلامیات کی جو کتاب ہے نا ہمارے سکولز میں 9th 10th لیول میں جو پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نمازوں میں دوڑ کر بھاگ کر شامل نہ ہو، آرام سے، سکون سے، اطمینان سے آؤ۔ جو تمہیں مل جائے جماعت کی نماز، جو تمہیں مل جائے وہ تم امام کے ساتھ ادا کر لو، اور جو تمہاری رہ جائے اس کو مکمل کر لو۔ تو ہم سارے نماز میں جو شامل ہونے کا طریقہ ہے وہ ہم آرام سکون سے آئیں۔ امام صاحب رکوع میں ہیں تو آرام سے کھڑے ہوں، پہلے اپنے قدموں کو ٹھیک کریں، پیروں کی حیت کو ٹھیک کریں، کیونکہ ہمارے یہاں پنجابی جو ہیں یا عمر کے اعتبار سے یہاں بچوں کو بھی اکثر میں نے دیکھا گیا، قدم بھی ہمارے پاؤں بھی یوں ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاؤں جو ہیں وہ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، انگلیاں ان کی قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، ہمارے یہاں پر یوں ہوتے ہیں، اور یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، وی شیپ میں نہیں ہونے چاہیے، سامنے بالکل سیدھے قبلے کی طرف ہمارے پاؤں ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے کھڑے ہو کر اپنے پیروں کو ٹھیک کریں، اس کے بعد آرام، اطمینان، سکون سے تکبیر تحریمہ کریں، اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھیں، قیام کریں۔ اب امام صاحب رکوع میں ہیں اور میں آ کر جماعت کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں، تو آرام سے کھڑے ہو کے پہلے پاؤں ٹھیک کروں، صف میں کھڑا ہوں، پھر تکبیر تحریمہ کروں، پھر قیام کروں، کیونکہ قیام کرنا فرض ہے۔ اور اگر میں نے تکبیر تحریمہ کی اور ساتھ ہی میں رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہونے لگا تو میرا تو قیام مس ہو گیا، قیام تو میں نے کیا نہیں ہے، اور قیام فرض ہے، اور فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ جیسے نماز کے جب ہم واجبات پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی یہ بات آئے گی، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کون سے ایسے واجبات ہیں جو ہم چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جلدی کی وجہ سے ہم ان کو چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر ان چند ایک غلطیوں کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ ان کے انہی کاموں کی وجہ سے، نماز کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، نماز کے ارکان، واجبات، فرائض کی طرف دھیان نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ ان کی نماز ان کے کندھوں سے بھی اوپر نہیں جاتی، اور ایک اور جگہ پر الفاظ ہیں کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے نماز پڑھنا صحیح طریقے سے سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے محترم تھوڑا سا وقت نکالیں اور اپنے مصروف ترین زندگی میں سے ہم نماز سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج کل تو بہت آسان ہو چکا ہے، لاکھوں یوٹیوب کے اوپر جو ہیں وہ لاکھوں ایسے یوٹیوبرز ہیں، علماء کرام ہیں، اور بہت سارے ایسے محقق ہیں، دانشور وغیرہ وغیرہ، اسکالرز، جو نماز کے بارے میں احادیث وغیرہ بیان کر رہے ہیں، سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم نماز نہ سیکھیں، میں نماز نہ سیکھوں، تو اس میں میرا ہی قصور ہے، 100% میرا قصور ہے کہ ہم سارا دن موبائل پر بیٹھ کر اوٹ پٹانگ قسم کی ویڈیو وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، اور جو سیکھنے والی چیزیں ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔